बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हम बात करेंगे अब जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। स्पेशली अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इस वक्त आपको मुल्की हालात हों, मुल्की सियासी हालात हों, वो भी तेज़ी से बदल रहे हैं। क्योंकि हालिया हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, फिर कश्मीर के इलेक्शन, अब जो है वो कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन, फिर अब काबीना का मामला है, और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें वहाँ पर भी कौंसिल के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। साथ साथ पंजाब की और ओवरऑल आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो एक नई जो है वो ख़बर और नया इंकशाफ होता है। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और अखबार के एडिटर हैं। बड़ी दब्त में जो है वो इस हवाले से स्टडी है उनकी। जानेंगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि एक तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, काबीना का जो है वो हलफ तो हो गया है, पोर्टफोलियो किस किस को जो है वो दिए जा रहे हैं, पार्टी सदारत पे भी कुछ बातें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो मामले खुसूसी जनाब कौन होंगे, मशीरों को तो शायद मनाया है नहीं मनाया, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ यानी तबादले और तकर्रियाँ जो है वो अभी से शुरू हो गए हैं और अभी से ही उस पर कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग रुकावट बन रहे हैं, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। इन तमाम तरसूल पे हम बात करेंगे। आमिर महबूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इस वक्त कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वैसे? आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं? जी जी, आज़ाद कश्मीर की। जी, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। यह कि अब काबीना की अलबरदारी के बाद साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है और एडवाइजर के भी नोटिफिकेशन आ गए हैं। अब सिर्फ जो है वो दो लोगों के मामले खसूसी बनाना है, वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट। ठीक है, तो उनके ऊपर बात हो रही है। वो भी मेरे ख्याल में एक तो स्पेशल असिस्टेंट जिससे वो चौधरी इकबाल साहब हैं जो ओवरसीज MLA हैं, तो दूसरा वो हाफिज मोहम्मद हामिद रजा साहब जो सियालकोट से जीते हैं। हुकूमत की ख्वाहिश ये है वज़ीर आज़म की और वफाकी पार्टी की, हाफिज अहमद रजा साहब जो है वो इसको कबूल कर लें एडवाइजरशिप को, ये जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की। तो इन सब लोगों को ये फ्लैग देना चाहते हैं कि ये जो झंडी है पोर्टफोलियो के साथ ही इन्हें ऑफर कर रहे हैं। तो उस सूरत हाल में ये जो होता है सिर्फ वजीर और वज़ीर आज़म के मशीर में सिर्फ फर्क इतना होता है कि वजीर के पास जो है वो खुद साइन की अथॉरिटी होती है और जो एडवाइजर होता है या वज़ीर आज़म का जो मामला खुसूसी होता है स्पेशल सेक्शन, वो फाइल जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाता है। तो बाकी इनकी जो मराहत और वो है तकरीबन सारी होती हैं और जो वजीर होता है उसे ग्रेड 18 तक जो है हायर एंड फायर की अथॉरिटी होती है और इनमें जो है वो अथॉरिटी इनमें भी होती है लेकिन वो बजरिया वज़ीर आज़म इस्तेमाल करनी होती है। ठीक हो गया। हाँ, तो अभी जो है वो तकरीबन वो मराइल मुकम्मल है। अब जो इशू है वो सिर्फ पोर्टफोलियोज की तकसीम पे नोटिफिकेशन का इंतजार है। ठीक, तो वो भी चीजें ऑलमोस्ट है। अब ये बात समझ नहीं आ रही किस किस को पोर्टफोलियो आपकी नज़र में किस किस को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा? कोई तब्दीली है बड़े लेवल पे? अभी तक जो तय हुआ है उस पे अगर सादक साहब जो है उन्हें PWD जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रोड्स का महकमा दिया जा रहा है, ठीक है, जिसे तामीरात आमा शहरात कहते हैं। आगे अगर चल जाए चौधरी अरशद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। चौधरी अखलाक साहब हैं कोटली से जीते हुए, चौधरी अखलाक साहब को रेवेन्यू महकमा माल दिया जा रहा है। चौधरी अली शान सोनी जो है मानी से जीते हुए हैं, उन्हें वजारत खुराक का कलमदान दिया जा रहा है। इस तरह जो है डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली हैं, उन्हें वजारत सेहत का कलमदान दिया जा रहा है। जफर मलक हैं कोटली से जीते हुए, उन्हें एजुकेशन कॉलेज का कलमदान दिया जा रहा है। सरदार मोहम्मद हुसैन साहब हैं लंबरी से जीते हुए, उन्हें पॉपुलेशन और कुछ और वजारतें दी जा रही हैं। और इसी तरह फहीम अख्तर रबानी है, उन्हें लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उन्हें आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वज़ीर इत्तलात भी बनाया जा रहा है। सरदार मीर अकबर खान जो है उन्हें एक बार फिर वज़ीर जंगलात बनाया जा रहा है, बावजूद इसके कि उनके ऊपर पिछली बार बतौर वज़ीर जंगलात जो है वो संगीन इल्जाम हैं। उसके साथ जो मुतमशाहिदा वज़ीर साहब हैं जो सरदार चौपाई मरून की बेवा हैं, उन्हें जो है वज़ीर बना दिया गया है। उन्हें ख़वातीन की
वजारतों के साथ जो है वो सोशल वेलफेयर की वजारत भी दी जा रही है। ठीक है। इसी तरह जो है वो सरदार तनवीर अलियास साहब जो हैं उनके साथ जो है उन्हें हाउसिंग की और टूरिज्म की वजारत दी जा रही है। साथ उन्हें वजारत दाखिला भी उन्होंने कहा हुआ है कि मुझे वजारत ये दाखिला का मामला क्या है? दाखिला के मामले पे बड़ी बातें हो रही हैं, दाखिला का है मामला क्या? मैं पहले ये पोर्टफोलियोज वाला मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर हम ठीक है साहब की तरफ आ जाते हैं। इस तरह मुजफ्फराबाद में अगर चले जाएं तो ख्वाजा फारूक साहब को वजारत बल्दियात दी जा रही है और चौधरी रशीद साहब हैं उन्हें वजारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दी जा रही है। दीवान अली खान चौथाई साहब हैं उन्हें एजुकेशन स्कूल दी जा रही है और अब्दुल वाजिद खान साहब जो है उन्हें फाइनेंस और इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। और इसी तरह जो है वो अकमल सरदाला साहब जो है उन्हें स्पेशल बहालियात का महकमा जो है जो माजिदीन की वजारत है और एक वजारत जो है उनके साथ दी जा रही है। चौधरी मकबूल साहब को जो है वो ज़राअत और आबाशी के महकमा जात जो है वो दिए जा रहे हैं उसके साथ। और इसी तरह जो है वो चौधरी अख्तर इब्राहिम साहब को भी एक अच्छे महकमे के साथ एडवाइजर लगाया जा रहा है। चौधरी इकबाल साहब को माउन खसूसी के साथ जो है वो IT की वजारत देने की बात हुई है और हाफिज अहमद रजा साहब को अगर वो माउन खसूसी बना के फ्लैग लगाते हैं तो उसके साथ वो उन्हें औकाफ और मजहबी उमूर की वजारतें जो है वो देने के लिए तैयारी की जा रही है। जहाँ तक आपने तनवीर इलियास साहब की बात की है, तनवीर इलियास साहब फैंटास्टिक था कि वो IT का महकमा लें और इसका लें पूरी वो तामीरात आमा जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट उन्हें दिया जा रहा है और वो लेना चाह रहे थे पूरी काफी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का महकमा भी, लेकिन वो सादत साहब के हवाले किया गया है और जो उनका IT का महकमा है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, वो तो इकबाल साहब को स्पेशल असिस्टेंट बना के दिया जा रहा है। उन्होंने जो है वो टूरिज्म के साथ वजारत जो है वो मांगी है वजारत दाखिला की। वजारत दाखिला जो है वो सत्ती साहब जैसे आप सोचते हैं कि शायद वो पाकिस्तान की वजारत दाखिला है, वजारत कश्मीर की जो वजारत दाखिला है वो कोई वजारत दाखिला उस तरह की नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है, सिंबॉलिक से वजारत है। मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब सरदार ज़ीक अहमद खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुई और सरदार याकूब खान साहब वजीर बन गए तो महकमा बहालियात और कुछ वजारतें दी गई। राजा सदीक साहब जो हमारे माजरीन जम्मू 6 से MLA हैं भी जीते हैं तो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि मैं वहाँ फ्रंट फुट पे खेला और बड़ा साबित कदमी के साथ रहा थी खान के खिलाफ, तो आप लोगों ने मुझे अच्छी वजारत नहीं दी। तो दोस्तों ने वैसे सिफारिश की तो उन्हें एक इजाफी वजारत के तौर पे वजारत दाखिला दी गई और बाद में पता लगा कि वजारत दाखिला उस वक्त वो नाम थाम बहुत था, तो बाद में सदीक साहब ने बताया कि वजारत दाखिला में तो है ही कोई नहीं, ना पुलिस उसके मातहत, ना जिली एडमिनिस्ट्रेशन उसके मातहत है, ना वो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी होता है, तो ना वो उसके मातहत है। तो हमने कहा कि आपके अंडर क्या आता है? वो कहते हैं मेरे अंडर सिर्फ एक DSP आता है और वो भी उसकी प्रमोशन है वो करना वैसे वो IG के मातहत होता है, तो जब उसकी प्रमोशन करनी हो तो मेरा भी किरदार आता है तो वजीर दाखिला का बतौर। तो जब वो वजीर दाखिला क्योंकि आमतौर पे ऐसी हुआ है तो वज़ीर आज़म के पास ही होती है, तो आज़ाद कश्मीर में जो तनवीर इलियास साहब जिस तरह की वजारत दाखिला करते हैं वो उसमें उन्होंने शर्त रखी है कि मुझे वज़ीर दाखिला बनाएं और सेक्रेटरी दाखिला की एक पोस्ट क्रिएट करें और वो उन्हें दे दी जाए। अब सेक्रेटरी दाखिला जो है वो वज़ीर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुद होते हैं। इस तरह जो है वो जो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला होते हैं वो आज़ाद कश्मीर में IG जेल खाना जात भी होते हैं। अब एडिशनल वो जो है वो वज़ीर जेल खाना जात के मातहत होते हैं। तो जिस तरह की वजारत ये चाहते हैं, फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे मगर सेक्रेटरी दाखिला भी बनाया जाए, वजीर भी बनाया जाए दाखिला का, और सेक्रेटरी दाखिला भी वो कह रहे हैं कि फ़हीम अब्बासी साहब को लगाया जाए और एक नई क्रिएट सीट करके फ़हीम अब्बासी साहब को सेक्रेटरी दाखिला लगा दिया जाए। तो वो उस सूरत में मुतमईन हो रहे हैं और जिसके ऊपर ये है कि वो खासा इशू है कि अब वो चीफ सेक्रेटरी जो है यानी चीजें खुल के आहिस्ता से सामने आ रही हैं। दूसरी ये बात है कि अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो है ले लिया जाए वो दाखिला और सब चाह रहे हैं और शायद आवाज़ का मसला आ रहा है, दोबारा से ट्राई करते हैं अहमद महबूब साहब को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मामला कब तक चलता रहेगा।
دوبارہ جو رابطہ ہے ہمارا بحال ہوا ہے عامر محبوب صاحب سے. بات ہو رہی تھی کہ فہیم عباسی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے کی سیکرٹری داخلہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. عامر محبوب صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک تو وزارت داخلہ لینے کا اور پھر اس کو امپاور کرنے کا، یہ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کون کون خواہش کس کس کی ہے کہ خواہش پوری بھی ہونے والی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے تو تنویر الیاس صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا جائے اور وزیر داخلہ کے ساتھ سیکرٹری. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. جی ناظرین، دوبارہ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے عامر محبوب صاحب سے. بات ہو رہی تھی کہ جناب وزارت داخلہ کی خواہش آزاد جموں کشمیر میں، پھر اس کے بعد سیکٹری داخلہ کی بھی خواہش، لیکن کیا یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہم جانے ہیں عامر محبوب صاحب سے. محبوب صاحب، یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پریکٹیکل ہے اس میں کچھ پریکٹیکلی؟ دیکھیے اس وقت یہ صورتحال بظاہر لگتی ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو انوار الحق صاحب یا ان کا جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بیک وقت وہ 3 لوگوں کے جو اختیارات ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں کم کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی منصوبہ بندی کے تحت جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اختیارات جو ہے وہ کم کر دیے جائیں. اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن اور وزارت داخلہ کے محکمے اس انداز سے لے لیے جائیں جس میں چیف سیکرٹری ان کے ماتحت ہو یا سیکرٹری داخلہ الگ ماتحت ہو، تو ایسی صورتحال میں یہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر وزیر اعظم چیف سیکرٹری اگر ان کے ماتحت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر تبادلہ جات بھی وہ نہیں کر سکتے، SNGD ڈپارٹمنٹ میں ہو تو اسے وزیر اعظم جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں رہتی بظاہر. اسی طرح جو ہے اگر ہم کرتے ہیں اگر وہ سیکرٹری داخلہ لگا لیتے ہیں تو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جو ہے اگر وہ نہیں کنٹرول کر سکتے تو بیسکلی چیف سیکرٹری کا جو ہے وہ اختیار فہیم عباسی صاحب کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر IG وہ اگر بناتے ہیں فہیم عباسی صاحب کو، جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فل فلیج IG بنا دیا جائے، اگر فل فلیج IG بنا دیا جائے تو ان کی جو خدمات ہیں وفاقی حکومت کو سپرد کرنی پڑیں گی، اور یہاں جو ڈیپوٹیشن پہ اگر یہاں اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد سے ایک آرڈر ہوگا کہ انہیں آزاد کشمیر میں IG تعینات کیا. ایسی صورت میں IG کو واپس بلانا پڑے گا پاکستان کی سروسز میں. تو ابھی جو ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ چیف سیکرٹری IG اور وزیر اعظم کے جو اختیارات ہیں انہیں جو ہے وہ کم کر کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ کیا کامیابی ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ فل فلیج وزیر داخلہ بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکرٹری داخلہ اور سارا جو ہے وہ انتظام ان کے پاس چلا جاتا ہے. اگر وہ فہیم عباسی صاحب کو چیئرمین صاحب بیورو میں تعینات کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آزاد کشمیر میں وہ جس مرضی کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا ڈرانے کے لیے افسران کو چیئرمین بیورو کا کندھا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ IG لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں تو پھر IG فارغ ہو کے جو ہے وہ ساری پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کے زیر انتظام آ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیک وقت وزیر اعظم چیف سیکرٹری اور IG کے اوپر جو ہے ایک اسے آپ کہ یہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں کہ جتنے اختیارات ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو کیونکہ وہ لائبلٹی ہے وفاق میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی، پارٹی رہنماؤں کی اور پاکستان حکومت میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ جن کے اوپر ان کا خاصا جو ہے تعلق بھی اور انویسٹمنٹ بھی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ انہیں اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں یا آزاد کشمیر. لیکن مشیر کون ہے؟ مشیر کون ہے جو اتنی چیزیں بتا رہا ہے؟ کیونکہ سردار تنویر صاحب کا تو فرسٹ ٹائم وہ یعنی کشمیر کی پولیٹکس میں انٹر ہوئے ہیں، تو کوئی تو ہے جو ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواہشات جو ہے نا وہ کہتے ہیں خواہشات کا بھی کوئی معیار ہوا کرتا ہے کہ ایسی خواہش ہے کہ مٹی میں سمندر ہوتا. تو یہ خواہشات جو ہے وہ کسی بندے کی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آیا وزیر اعظم آزاد کشمیر چیف سیکرٹری اور IG اپنے اختیارات سردار تنویر الیاس صاحب یا ان کے جو سفارشی جو ایڈیشنل IG ہیں فہیم عباسی صاحب کے سامنے وہ سرنڈر کر جاتے ہیں سارے یا ان کے سامنے وہ مزاحمت کرتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے، حکومت کتنی کمزوری دکھاتی ہے یا وفاق میں بیٹھی ہوئی جو فورسز تنویر الیاس صاحب کی پشت پانی کر رہی تھیں وہ ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ باقی جو گزرے ہیں جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں ان کا کیا رد عمل ہوگا، بحث سلطان محمود چودھری صاحب کا کیا رد عمل ہوگا یا پارٹی جو ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ
میرے خیال میں دیکھ کے ہی تجزیہ کیا جا سکتا ہے. باقی خواہش کرنا تو دیکھیں تنویر الیاس صاحب کی خواہش وہ خود وزیر اعظم ہوتے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے تو انہیں یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج وزارتیں وہ بانٹ رہے ہوتے, سیکٹرز وہ لگا رہے ہوتے, سارے جو ہے پولیس کے تبادلے وہ کر رہے ہوتے, وزیر کیا کہتے ہیں چیئرمین صاحب بیورو لگانے کی بھی ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی. اب جو ہے آگے وہ کتنی خواہشات ان کی پوری ہوتی ہیں دیکھنے میں ہے. باقی خواہشات کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی, وہ تو ہر ایک بندے کی اچھا پارٹی صدارت کس کے پاس جا سکتی ہے؟ میرپور ڈویژن یا پوسٹ یا دیکھیے میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت پارٹی صدارت جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی لگیج ہے جسے اٹھانا جو کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ پارٹی کسی ایسے بندے کے حوالے نہیں کی جا سکتی جو متنازع ہو. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے یا تو خواجہ فاروق صاحب جو ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ درمیان میں کھیلتے رہے ہیں, سارے گروپوں کے لیے قابل قبول ہیں, تو ایک تو انہیں اس کی وہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ خواجہ فاروق صاحب کی وہ اپنی وزارت بلدیات کے ساتھ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ نے نیوٹرل آدمی لینا ہے تو آپ کے پاس جو پارٹی کسی نے وائس پریزیڈنٹ ہیں ظفر انور صاحب, وہ کوئی تھوڑے سے ووٹوں سے الیکشن ہار گئے ہیں, نوجوان بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں. ان کی صورت میں یہ بات ہے کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو دے سکتے ہیں جس نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا. تو ایک تو یہ بات ہے یہ پورا کیا جاتا ہے. تیسری ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ پارٹی کے جو پہلے صدر ہیں صدق صاحب اور لطف الرحمان صاحب, یہ جنہوں نے پارٹی آزاد کشمیر میں بنائی تھی, یا وہ جو پہلے تھا ان کا پارٹی کا سٹرکچر, تو یہ پارٹی جو ہے ان کے حوالے کر دی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صدارت جو ہے وہ ایک ایسی لگج ہے جسے کوئی سمجھدار سنجیدہ آدمی جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ فیصل سلطان محمود چودھری کو صدر نہ بنایا جاتا, صدر آزاد کشمیر نہ بنایا جاتا, تو میرا تب بھی خیال تھا کہ فیصل سلطان محمود چودھری جو ہے وہ کسی وقت بھی رات صبح اس پارٹی سے صدارت سے استعفیٰ دے دیتے. کیونکہ جب حکومت آپ کے پاس نہیں ہے, پارلیمانی نظام میں حکومت کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں, اور آپ جو ہے وہ لاکھوں کارکنوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں, ان کی خواہشات کو وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج تک جو ہے پارلیمانی نظام میں حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم میں چلا رہے ہوتے ہیں, پارٹی صدر کی جو ہے وہ شکایات ہی ہوتی ہیں, وہ کارکن ان کے پاس جاتے ہیں, رولر رپا ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جب اگلی بار اس پارٹی کا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا, جب گنڈا پور صاحب نہیں ہوں گے, جب سیف اللہ نیازی صاحب اگر ہوں گے بھی تو ان کی کوئی بات نہیں سنے گا, تو ایسی صورتحال میں یا عامر کیانی صاحب کی کوئی وہ نہیں ہوگا, آزاد کشمیر میں ایگزسٹنس نہیں ہوگی. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ اس پارٹی کی صدارت کرنا, اور ایک ایسی پارٹی جو 26 نشستوں پہ فیصل سلطان لے کے گئے اور انہوں نے 32 تک پہنچا دی آزاد کشمیر میں, جب وہ اگلی بار فاروق حیدر جیسے بڑے لیڈر کی موجودگی میں, سردار تیق احمد خان جیسے بڑے لیڈر کی موجودگی میں, جو مجید صاحب جو 5 سال وزیر اعظم رہے, ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اگر کوئی ڈبل فگر نہیں کراس کر سکتا, اور وہ آگے جب مستقبل میں 5 6 7 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت آ گئی, پچھلی بار پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت 4 سیٹوں پہ آ گئی تھی, تو ان کا تو یہ بھی امید کی جا سکتی ہے جیسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں یا غیر مقبول فیصلے کیے ہیں, ممکن ہے اگلی بار ان کی نشست اسمبلی میں ایک بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ہو تو 2 3 اگر ہوں بھی, تو ایسی پارٹی میں کی صدارت کا یا اس کے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ 5 سال تک کارکنوں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کی وہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی سنجیدہ اور بڑے قد کاٹ کا آدمی جو ہے وہ نہیں کرے گا. اور پارٹی کی خواہش ہوگی کسی بھی متنازع آدمی کو نہ بنایا جائے, ایسے کسی بندے کو نہ بنایا جائے جسے میرپور میں کوئی نہ مانے, کوٹلی میں کوئی نہ مانے, بمبر میں کوئی نہ مانے, یا کسی ایسے کو جیسے باغ رضا کوٹ میں کوئی نہ مانے, یا مظفر قبول جو ون ون پوزیشن کے لیے ایسے لوگوں کو بنایا جائے جو ٹھیک ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عامر ڈوگر, پھر عامر کیانی ہیں, اس کے بعد صداقت عباسی اور کچھ سیف اللہ نیازی کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, اور اوورال پارٹی قیادت کے حوالے سے شاید کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے. اچھا, آخری کویسچن میرا آپ سے ہے کہ کچھ تبادلے بھی ہو رہے تھے, کچھ روکے گئے ہیں, کچھ ہو بھی چکے ہیں, تو یہ تبادلوں والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہر ایک, دیکھیے کل جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے تبادلے ہوئے ہیں, ایک خاتون ہے بینش جرال, ان کے اوپر کوئی الزامات تھے کہ یہ جو چڑوئی میں چودھری یاسین صاحب نے ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے, جس کے اوپر جو یاسین صاحب کے اوپر بھی خاصی تنقید ہوئی, انہوں نے ان کے اوپر اخلاقی الزامات بھی لگائے, اس خاتون کے اوپر کچھ مالی کرپشن کے بھی الزامات لگائے, اور سیاسی مخالفین کے ساتھ گٹھ جوڑ کے بھی الزامات لگائے. میرے خیال میں ادھر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے ان کا دفتر بھی جلا دیا گیا تھا,
جو دلیا جٹا جو تحصیل ہے ادھر کی جو یاسین صاحب کے حلقے کی چوڑی کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے وہ لگا دیا تھا. تو بحث سلطان محمود چودھری کے حلقے میں ان کی کانسٹیچوئنسی میں تبادلہ کر دیا گیا. بینس چرال صاحبہ کا اور جو منیر پیشی تھے ان کا ادھر کر دیا گیا. اس کے ساتھ کچھ تبادلے کیے گئے تھے. تو وہ میرے خیال میں بحث سلطان محمود چودھری صاحب کی ذاتی درخواست کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انہیں روک دیا. اور وہ کیا آزاد کشمیر میں ہر جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے جو تبادلہ کیا جاتا ہے یا اسے روکا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ صدر آزاد جموں کشمیر کی منظوری کے ساتھ. تو وہ ایک لینگویج ہے. اس میں صدر آزاد کشمیر کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ کون سے تبادلے ہو رہے ہیں، انہیں CC کاپی ہی جاتی ہے. تو یہ ایک روٹین کی بات ہے. یہ فیصلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا تھا کیونکہ بحث سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ اگر اپنی حکومت نہ بھی ہو، اگر وہ کسی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم کانفرنس کی حکومت ہو، تب بھی وہ ہمیشہ سے قابل احترام ہے. اور وہ ہمیشہ سے اس بات کا دھیان رکھا جاتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی یا کسی اور مسلم کانفرنس کی حکومت ہو، تو ہمیشہ سے اس بات کا خیال کیا جاتا رہا ہے کہ جن ضلعوں میں بڑے لیڈر ہیں، جیسے باغ میں جب کوئی یا ایئرپورٹ میں کوئی پوسٹنگ ہو رہی ہو تو وہ خیال کیا جاتا ہے کہ سردار پیر صاحب اس کا خیال کر لیا جائے. کوٹلی میں سردار سکندر یاد صاحب کا خیال کر لیا جاتا تھا. اس طرح مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہٹیاں بالا کے ضلع میں کوئی تبادلے ہوں گے یا کوئی ایسی بات ہوگی تو شاید فاروق کے ساتھ کی خواہشات کا بھی احترام کیا جاتا ہے. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو سیاسی رواداری کا ثبوت ہوتا ہے، وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ادھر کے قداور لوگ ہیں، الیکشن جیتے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ٹربل میکر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، آپ وہ حکومتیں چلنے دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ضمنی الیکشن ہونے جا رہا تھا چوڑی کے حلقے میں اور میرپور کے حلقے میں، تو شاید بحث سلطان محمود چودھری صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے حلقے میں تبادلہ کر دیا جائے، اور شاید ان کی خواہش کے کو ہٹ کے اس کا تبادلہ کیا جائے. تو خیال ہے کہ یہ ایک ایسی روٹین کی بات ہے کہ صدر اور وزیر اعظم لیول کے اوپر یہ بات کوئی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، SP یا کسی سیکٹری کا تبادلہ جو ہے میٹر نہیں کرتا. اگر کسی بھی ریاست کا کوئی بھی صدر ہو تو ویسے بھی کسی مخالف پارٹی کو بھی ریکویسٹ کر دے یا بتا دے کہ آپ نے میرے حلقے میں بیان کرنا ہے، تو یہ سیاسی رواداری ہے. اس میں یہ اختیارات جو ہے خالصتاً وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہیں تبادلہ کرنے کے بھی اور روکنے کے بھی. لیکن کیونکہ بحث سلطان محمود چودھری کا کٹ کاٹ اس طرح کا ہے یا اور جو لوگ ہیں سابق وزراء اعظم نئے سابق سے دور ہیں، اگر وزیر اعظم کو کہیں گے تو اسی طرح کے تبادلے رکتے اور چلتے رہیں گے. اب کیونکہ حکومت ہے اس میں تبادلے ہوتے بھی رہیں گے، رکتے بھی رہیں گے. اور خاص طور پہ یہ جو میرپور اور کوٹلی کے حلقے ہیں، ان 2 ڈسٹرکٹ میں تبادلے جو ہیں وہ رک جائیں گے جب ضمنی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. میری اطلاع کے مطابق اگلے ورکنگ ڈیز جو ہے، کل تو چھٹی ہے، تو پرسوں یا ترسوں جو ہے ان دونوں حلقوں میں ضمنی انتخابات کا بھی بغل بچ سکتا ہے. جی بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. آپ نے تفصیلاً اس معاملے میں جو ہے وہ بات کی کہ اس سے پہلے یہ مختلف طرح کی خبریں جو ہیں وہ پہلے سے گردش کر رہی تھیں اور ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. اب تفصیلاً جو ہے وہ صورتحال آپ تمام عوام کے ساتھ جو کہ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور اوورسیز جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچائی. ابھی تک اتنا ہی. ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آپ تک پہنچ سکے، اور لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے اس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور شامل کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، اور اگر کوئی آپ کو چیز ناگوار گزرتی ہے تو اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.